مودی سرکار اپنی بات پہ بضد ہے، زرعی قانون واپس لینے سے صاف انکار کر رہے ہیں اور خدشہ ہے کہ کسانوں کے خلاف جلد آپریشن ہو سکتا ہے۔ بھارت اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک بن چکا ہے۔ بھارت میں کسانوں کی تحریک شروع ہوئے اب تو کئی دن ہو گئے، لیکن مسئلہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر ایک گزرتے دن کے ساتھ موسم شدید سرد ہوتا جا رہا ہے، لیکن غریب کسان سڑکوں پہ احتجاج کرنے پہ مجبور ہیں، یہاں تک کہ بہت سے کسان بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پنجاب کے 22 اور مجموعی طور پہ 38 کسان اپنی بازی جان کی ہار چکے ہیں۔ دہلی کے کنڈلی بارڈر پر جاری کسان تحریک میں شامل سکھ سنت یعنی سکھ مذہبی رہنما رام سنگھ نے بھی خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی ہے، اور انہوں نے اپنے خودکشی کے نوٹ میں لکھا ہے کہ حکومت انصاف نہیں کر رہی اور انہیں اپنے کسان بھائیوں کی اس حالت میں دیکھ کر شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ خودکشی کی وجہ سے کسانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، لیکن مودی سرکار کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے کسانوں کے معاملے پر کمیٹی بنانے کا حکم دے دیا گیا اور حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ان قوانین کا نفاذ روک دے تاکہ کشیدگی نہ بڑھے، لیکن حکومت بضد ہے کہ انہوں نے یہ قوانین نافذ کرنے، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ نافذ نہ کیے گئے تو کسان مذاکرات کے لیے سامنے نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب اتنے کسانوں کے جان سے چلے جانے کے بعد اگر ہوا ہے تو صرف اتنا کہ مودی نے بیان جاری کیا ہے کہ میں تمام سیاسی جماعتوں سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں، سہرا اپنے سر باندھ لیں، میں آپ کے پرانے انتخابی منشوروں کو کریڈٹ دے رہا ہوں، میں صرف کسانوں کی زندگی آسان بنانا چاہتا ہوں، میں ان کی ترقی چاہتا ہوں اور زراعت میں جدید دور لانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قانون تو کسی صورت واپس نہیں لیا جائے گا۔ بھارتی وزیر زراعت نے ایک 8 صفحات کا خط بھی جاری کیا ہے جس پر چن چن کر زرعی قوانین کی تعریف کی گئی ہے، کسانوں کو ان کے فائدے کے بارے میں بتایا گیا، اور تو اور مودی نے بھی کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کو ضرور پڑھ لیں۔ لیکن اصل میں اس خط کی آڑ میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزراء سے لے کے وزیر اعلیٰ تک محاذ سنبھال رہے ہیں اور کسانوں کے مخالف حکومت ایک نئی تحریک شروع کرنے کے موڈ میں، اور اس مہم کے تحت مودی نے پہلے اپنے گجرات کے دورے پہ دوران کسانوں کے ایک گروپ سے ملاقات کی، آج وہ اپنے مدھیہ پردیش کے دورے کے دوران وہاں کے کسانوں سے ملاقات کرے گا، دوسری طرف کچھ وزراء آج اتر پردیش میں میرٹھ کے کسانوں سے تبادلہ کریں گے، اور تمام ملاقاتوں کا مقصد یہ ہے کہ کسانوں کے اتحاد کو جوڑا جائے، ان کو تقسیم کیا جائے تاکہ یہ تحریک دم توڑ دے، اور اس مقصد کے لیے بی جے پی کے سوشل میڈیا سیل کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے سوشل میڈیا پہ کچھ کسانوں کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں جو کہ مودی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ بہت سے کسان اس بل کی حمایت کر چکے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ اور فراڈ ہے، فریب ہے، مکر ہے۔ کسان بالکل اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں، وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں لیکن اپنے احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور حکومت جو بھی کر لے وہ اب ان کو نہیں ہٹا سکتی۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز پہلے ہی اپنی رپورٹ پیش کر چکی ہیں کہ اگر حکومت نے کسانوں کو دبانے یا ان کے خلاف گولی چلانے کی کوشش کی تو مرکز کو توڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نریندر مودی جس ہندوتوا سوچ کا مالک ہے اور جس طرح سے جنگی جنون اس کے سر پہ سوار رہتا ہے، تو اس کے بعد اب جلدی وہ ان کسانوں کے خلاف آپریشن کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بیان میں کہہ چکا ہے کہ وہ یہ قانون کسی صورت واپس نہیں لے گا۔ اس لیے یہ جو اپیل اور ملاقاتیں کی جا رہی ہیں یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے، اور اس سے پہلے بھی مودی سرکار یہ سب کچھ کر چکی ہے۔ کشمیر میں جاری مظالم کا آپ 1 منٹ کے لیے سائڈ پر کر دیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ شہریت کے متنازع بل پر اس مودی سرکار نے اپنی ملک کے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ شاہین باغ میں عورتوں اور بچوں تک کے خلاف آپریشن کیا گیا، اسٹوڈنٹس تک کو مارا پیٹا گیا، لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں لوٹ مار کے بعد آگ تک لگائی گئی، اور اس وقت کچھ فنکار مسلمانوں کی مدد کو آئے تھے۔ اس طرح ابھی بھی کسانوں کے احتجاج میں کچھ سکھ اداکار، کھلاڑی اور مختلف شعبۂ زندگی کے افراد نہ صرف شرکت کر رہے ہیں بلکہ سکھوں کی عملی مدد بھی کر رہے ہیں۔ لنگر کے ذریعے ان کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اکشے کمار نے مودی کی حمایت کی ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ کنگنا راوت نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کسانوں کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے، لیکن ہمارے مسلمان فنکار ہمیشہ کی طرح بے شرمی کے ساتھ چپ بیٹھے ہیں، نہ تو مسلمانوں کے حق میں سامنے آئے ہیں، نہ ہی ابھی ان غریب کسانوں کے لیے کوئی آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب چند روز میں کسانوں کے احتجاج کے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن مودی سرکار کو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر انہوں نے کسانوں کے ساتھ یہ کیا جس میں زیادہ تر سکھ ہیں، اور اگر سکھوں کے خلاف انہوں نے آپریشن کرنے کی غلطی کی تو پھر خالصتان تحریک عروج پر ہوگی، اور پھر خالصتان کی آواز صرف بھارت کے اندر سے نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی اٹھے گی، اور یہ تحریک پہلے سے بھی سکھ کسانوں کے احتجاج کے لیے شروع ہوئی تھی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کا اختتام اس کسان تحریک پہ ہو، پھر اب کی بار سکھ خالصتان بنا کر ہی پیچھے ہٹیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے سکھ بھائیوں کی مدد کریں، انہیں کرتارپور بارڈر کے ذریعے پاکستان میں پناہ دیں،
اور بین الاقوامی لیول پر بھی ان کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے۔ ویسے مودی سرکار جو کچھ کر رہی ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو بے نقاب کرتی جا رہی ہے۔ جنوبی ایشیا ممالک میں انسانی حقوق خصوصاً اقلیتوں کی شہری آزادی کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم نے بھارت کو مسلمان اور اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دے دیا۔ ساؤتھ ایشیا اسٹیٹ آف مائنورٹیز کی سالانہ رپورٹ میں تو یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ بھارت مسلمانوں کے لیے شدید خطرناک اور پرتشدد ملک بن چکا ہے، اور بھارت کا شہریوں کا قومی رجسٹریشن کا قانون ممکنہ طور پہ مسلمانوں کو شہری حقوق سے محروم کر سکتا ہے۔ بھارت میں صحافتی آزادی پہ بھی قدغن ہے اور ٹی وی چینلز پہ سخت حکومتی سینسرشپ کا شکار ہیں۔ حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرنے والے اداروں کو بندش کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ فروری میں ہونے والے بھارتی مسلم مخالف فسادات اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دینے کے لیے منظم طور پہ چلائی گئی مہم کو بھی اس رپورٹ میں شامل کیا گیا۔ اور اب بھارت جو نئی سازش کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کسانوں کے احتجاج کو دبانے کے لیے ایک بار پھر بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی سرجیکل سٹرائکس کا بہانہ تو شروع کرے، اور اس کا اظہار آج شاہ محمود قریشی اور معید یوسف بھی اپنی پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں۔ لیکن اب اگر بھارت نے کچھ ایسا کیا تو ہمیں چاہیے نہ صرف ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیں بلکہ کھل کر اپنے سکھ بھائیوں کا ساتھ دیں، تاکہ مودی سرکار کو سبق حاصل ہو کہ جو سلوک مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ بھارت میں کر رہا ہے وہ اب نہیں چلے گا، ظلم کو اب ختم ہونا ہے۔ آپ اگر مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، فارورڈ کریں، تاکہ یہ اس دریندر مودی تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔